اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی ہو راج حسین کا، بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ حق ہے، چھپ چھپ کے علی ماننے سے بہتر ہے کہ چھوڑ دیا جائے علی۔ دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ بندہ پیدا شیعہ کے گھر میں ہوتا ہے، پہلی آواز کان میں صدا علی ولی اللہ کی لیتا ہے، جس نے پہلی صدا علی ولی اللہ کی سنی وہی بالغ ہو کے پوچھتا ہے کہ علی ولی اللہ کہاں پڑے گا۔ یا تو جب قبر میں مردے کو لٹاؤ اور تلقین میت وہ عالم دین پڑھے، اور جب وہ علی ولی اللہ کی گواہی دینے لگے تو اس مولوی کا ہاتھ پکڑ لینا، اسے کہنا وہ جو مستحب ہو وہ قبر میں واجب کیسے ہو گیا۔ فرشتوں نے نہیں پوچھنا کہ تو کس کی تقلید میں تھا، فرشتے اس بات کی خبر نہیں رکھتے، وہاں پوچھا جائے گا تو عقیدہ، اعمال سارے سب سے زیادہ وزنی ہے، نماز سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ میں شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو نماز کے وجود کا منکر ہو، یہ اعتراض ہے میری قوم پہ، نہیں جی ماتمی جو نماز کے قریب ہی نہیں جاتے۔ یا پھر دوسرا مکسر مولوی یہ کہہ دیتا ہے کہ ممبر والوں کو چاہیے کہ تبلیغ کی بات کریں، تبلیغ کی بات کریں، تبلیغ کی بات کریں، مہمان ہو تمہارا حسین کا ذاکر ہو، قرآن ممبر پہ لے کے اس مولوی کی ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، بسم اللہ کی بات سے لے کے سینے والناس تک پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لے، خدا نے قرآن میں نماز کو تبلیغ نہیں کہا، روزے کو تبلیغ نہیں کہا، زکوٰۃ کو تبلیغ نہیں کہا، حج کو تبلیغ نہیں کہا۔ جہاں علی کی ولایت کی بات آئی فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اللہ جسے تبلیغ کہتا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ کیونکہ ولایت علی ہے تو نماز نماز، ولایت علی ہے تو روزہ روزہ، ولایت علی دین اسلام کی روح ہے۔ توجہ سرکار، دو چار قیمتی گزارشات آپ کے ساتھ۔ علی ولی اللہ دین اسلام کی روح ہے، روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اگر دین سے ولایت علی کو نکال دیا جائے دین مردہ ہو جاتا ہے۔ باغ فتق پہ پھر انشاءاللہ کبھی آیا سرکار، پھر وہ مکمل ایک مجلس ہے سرکار بات کی تو جو ہے سرکار، دو چار جملے ولایت ابھی معذرت کے ساتھ، دو چار جملے ولایت امیر المومنین پہ، وقت کی ضرورت کے زمانے کو بتائیں کہ علی ولی اللہ کتنا اہم مسئلہ ہے، جس پہ خدا خود نبی سے کہہ رہا ہے کہ تیری نبوت واپس ہو جائے۔ ایک شخص میرے امام صادق کی بارگاہ میں آیا، حوالہ کتاب صفحہ 70 میں ضامن، اس نے کہا مولا کی بارگاہ میں کہا مولا اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی؟ تو جو جوان بیٹھو، امام نے فرمایا نماز، اس نے کہا مولا کوئی اور، فرمایا روزہ، مولا کوئی اور، فرمایا زکوٰۃ، مولا کچھ اور، فرمایا حج، اس نے کہا مولا کوئی اور چیز، فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ کتاب صفحہ 70 میں ضامن، اس نے کہا مولا ان سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا واجب کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا قبر میں کام کون سی آئے گی؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا خدا کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے۔ مولا رزق حلال کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے۔ مولا اولاد حلالی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے۔ وہ شخص بار بار سوال بدلتا گیا، امام جواب ایک ہی دیتے رہے، ہماری ولایت، ہماری ولایت، ہماری ولایت، ہماری ولایت، یہاں سے لے کے آخری کھڑے بندے تک۔ آخر اس بندے نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے سوال اتنے کیے، کسی کا جواب نماز دیتے، کسی کا جواب روزہ دیتے، کسی کا جواب حج دیتے، ہر جواب آپ کی ولایت پہ کیوں نہیں آیا؟ امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ان عبادتوں کا مقابلہ ہماری ولایت سے کرتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے، روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب دیتا نہیں ہے، حج پہ مفلس جاتا نہیں ہے؟ ہماری ولایت اتنی ضروری ہے، یہ غریب پہ بھی واجب ہے، یہ امیر پہ بھی واجب ہے، یہ بیمار پہ بھی واجب ہے، یہ تندرست پہ بھی واجب ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ بدور کے بیٹے گردوں پہ رکھ کے کہا مولا پھر وضاحت مکمل کر، نماز کے لیے وضو ہونا چاہیے، روزے کے لیے طہارت ہونی چاہیے، حج کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، زکوٰۃ کے لیے بندہ امیر ہونا چاہیے۔ اب میں نے چہرے دیکھ لے، کس چہرے پہ علی ولی اللہ کی مسکراہٹ ہے۔ اس نے کہا مولا تیری ولایت کے لیے کیا چاہیے؟ فرمایا لا شروطہا الا حلال، کوئی شرط نہیں، ماں شریف ہونی چاہیے۔
صرف اولاد. نبی کا واضح فرمان یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی محبت اسے وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو. اب جب ہم ایسی چیزیں یہ حدیث ممبر سے پڑھتے ہیں، اب آگے سے مکشر مولوی کا جواب کیا آئے گا؟ یہ آل محمد کے ممبر کی تہذیب نہیں ہے کہ وہاں کسی کو حرامی کہا جائے. یہ بات میں سرزمین کچھی میں اس کو کلیئر کروں کہ یہ جو حرامی کہا جاتا ہے یہ حقیقت میں کیا ہے. سرکار، ایک چیز ہوتی ہے جسم، ایک ہے روح، ایک ہے نفس. خدا نے بیماریاں بھی 3 رکھی ہیں اور علاج بھی 3 رکھے. شرک، کفر، نفاق، یہ 3 بیماریاں ہیں. شرک جیسے بدن بیمار ہوتا ہے نا، جسم بیمار ہوتا ہے، شوگر ہو گئی ہے، ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، اسی طرح روح بیمار ہوتی ہے. جو روح کی بیماریاں ہیں وہ شرک، کفر، نفاق. خدا نے بیماریاں 3، علاج بھی 3 رکھے. لا الہ الا اللہ پڑھو، شرک ختم. محمد رسول اللہ پڑھو، کفر ختم. نفاق ابھی باقی ہے. منافقت ابھی اندر موجود ہے. منافقت لا الہ پڑھنے سے ختم نہیں ہوتی، محمد رسول اللہ پڑھنے سے ختم نہیں ہوتی. ادھر پڑھا علی ولی اللہ، منافقت ختم. ادھر بیماریاں 3، علاج 3، جسم، روح، نفس. جب انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت جسم نہیں کرتا. جسم صرف رکعتیں بناتا ہے، جسم اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے. عبادت کا مکلف ہے نفس. جیسا کہ معصوم نے ہر جگہ پہ کہا کہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو. دعائے معرفت میں اللہم عرفنی نفس، میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما. نفس ہے اپنی اندر ایک ذات جسے صرف میں جانتا ہوں. لہذا اس لیے معصوم نے کہا کہ نفس کی خواہش پہ قابو رکھو. انسان کو اٹھاتا بھی نفس ہے، گراتا بھی نفس ہے. اب میں نے کہا کہ یہ جو حرامی کی تحقیق، اس میں معصوم نے راز کیا رکھا ہے؟ نفس، جسم، روح. جب نکاح کا نکاح پڑھتا ہے تو اس سے نکاح کے سیغے سنیے گا. جب خطبہ نکاح کے بعد، خطبہ نکاح ہے صرف برکت کے لیے، اصل میں جو ہے ایجاب و قبول وہ ہے وہ سیغے جو پڑھے جاتے ہیں. اگر کوئی عربی دان بیٹھا ہے تو اس میں جب نکاح کا سیغے پڑھتا ہے تو وہ سیغے میں کہتا ہے کہ انکحت مؤکلتی، میں نکاح کرتا ہوں اپنے مؤکل کا، نفس کا، اس کے نفس کا. نکاح بدن کا نہیں ہوتا، نکاح نفس کا ہوتا ہے، اور نفس پاک ہوتا ہے علی ولی اللہ سے. جب نفس پاک ہی نہیں ہوگا پھر اولاد حرامی ہو سکتی ہے، حلال ہی نہیں ہوگا. یا تو پھر ہمیں بتاؤ کہ تم نے علی کو سمجھا کیا ہے. یہاں تک علی کے فضائل پڑھو، اس سے آگے نہ پڑھو، غالی ہو گئے ہو. حد سے زیادہ تم نے علی کو بڑھا دیا. مجھے وہ علی کی حد دکھاؤ جہاں وہ علی رہتا ہو. مجھے ممبر آل محمد کی قسم ہے، ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید کعبے کے مالک علی سے سیکھی ہے. ہم نے اللہ کو سجدہ کرنا سیکھا ہے تو ابو طالب کے بیٹے علی سے سیکھا ہے. ایک دن علی نے کوفے کے ممبر پہ اعلان کر دیا، آؤ کوفے والوں، میں علی تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیسا ہوتا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا اللہ کیسا ہے. کوفے کے لوگ علی کے سامنے بیٹھ کے علی نے خطبہ توحید جاری کیا. اللہ کا کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے، کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے، کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے. علی توحید کی صفتیں بیان کرتا گیا، کوفے والے سنتے گئے. علی توحید کے راز بیان کرتا گیا، کوفے والے سنتے گئے. فرمایا میرا اللہ ہے، میرا اللہ قیوم ہے، میرا اللہ رزاق ہے، میرا اللہ قادر ہے، میرا اللہ قدیر ہے. علی توحید کی صفتیں بیان کرتا گیا، کوفے والے سنتے گئے. میرا اللہ ایسا ہے، میرا
मालूम था, नाम उसका यमानी था। उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा ए अली, तू तो ऐसे अल्लाह की बातें बता रहा है जैसे तूने अल्लाह देखा हो, जैसे तूने अल्लाह देखा हो। अल्लाह ने फरमाया हाँ मैंने अल्लाह देखा है, गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं, किताब में जुमला न हो। वही बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अगर तूने अल्लाह देखा है फिर बता वो अल्लाह कैसा लगता है, उसका कद कैसा है, उसके हाथ कैसे हैं, उसका चेहरा कैसा है, वो अल्लाह कैसा लगता है। अल्लाह का सर उठा, इधर देख, ऐसा लगता है। हम हैं मज़हरे तौहीद, हम हैं तौहीद का अज़हार, क्योंकि वो यहां आ नहीं सकता था, हम वहां जा नहीं सकते थे। वो यहां आ जाता, वो न रहता, हम वहां चले जाते, हम न रहते। उसे जरूरत थी दीन पहुंचाने की, हमें जरूरत थी दीन लेने की। वो आ नहीं सकता था, हम जा नहीं सकते थे। उसे दरमियान में रखा 14 को। अब इससे ज्यादा मैं आसान और क्या करूं सरकार। अल्लाह, मखलूक 14, फिर समझो खालिक, मखलूक 14 है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं। वहां जाते हैं वो हो जाते हैं, यहां आते हैं ये हो जाते हैं, वो भी नहीं है, ये भी नहीं। ये 14 वो आईने हैं जिनसे अल्लाह नजर आता है। अब चंद बंदे परेशान होकर मुझे देख रहे हैं कि अल्लाह को जरूरत क्या थी कि वो इनके जरिए से अपनी पहचान करवाता, उससे जरूरत नहीं थी। हम जाहिल थे, उसे हमारी इल्मी काबिलियत का पता था। ये इतने ही पढ़े लिखे हैं, पहले दिन बच्चा स्कूल छोड़ के आते हैं, उस्ताद पढ़ाता अल्फ है दिखाता अनार है, पढ़ाता अल्फ है दिखाता अनार है, पढ़ाता अल्फ है दिखाता अनार है। अब उस्ताद का गिरफ्तार पकड़ के पूछ पढ़ाया अल्फ है दिखाया अनार क्यों? वो कहेगा अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है, अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है। अल्लाह जात है, 14 पहचान। अल्लाह जात है, 14 पहचान। और मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, जितने फजाइल अब तक अली के पढ़े जा चुके हैं या पढ़े जाएंगे या पढ़े जा रहे हैं, लफ्ज सुनिएगा जवान, जितने भी फजाइल अब तक अली के पढ़े जा चुके हैं या पढ़े जा रहे हैं, ये अली के वजूद के फजाइल हैं, जात के फजाइल नहीं। ये सिर्फ वजूद है। अली खैबर में लड़ा तो ये जात नहीं है, वजूद लड़ा। अली बिस्तर पे सो गया तो जात नहीं, क्योंकि अली की अपनी जात अपने पास है ही नहीं। अब इस जुमले में मुझे 2-4 बंदों की गिरफ्तारी चाहिए। उस खुदा के यहां कैफियतें नहीं होती, ये बात आप जहन में रखिएगा। नौजवान बच्चे इस बात को जहन रखिएगा, उसके यहां कैफियतें नहीं होती। वो अल्लाह नाराज नहीं होता, क्योंकि जो नाराज हो उसका फिर राजी होना, फिर नाराज होना, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना। जो एक हाल से दूसरे हाल में चला जाए वो अल्लाह नहीं होता। ना वो उठता है, ना वो बैठता है, ना वो सोता है, ना वो जागता है, ना उसके यहां बचपन है, ना उसके यहां बुढ़ापा है, ना उसके यहां मौत है, ना उसके यहां सांसें हैं। वो एक नूर है, उसके यहां कैफियत कोई नहीं, कोई भी कैफियत नहीं। उसने अपनी ये सारी कैफियतें 14 को दे दी। उसने अपनी सारी कैफियतों का मजहर 14 को बना दिया। उस खुदा ने कहा कि मैं राजी नाराज नहीं हो सकता, मैं उठ बैठ नहीं सकता, मैं सो जाग नहीं सकता, मैं अपनी सारी कैफियतों का मजहर तुम्हें बना रहा हूं। अब जो भी कैफियत तुम्हारी होगी वो तुम्हारी नहीं होगी, वो मुझ अल्लाह की होगी। मैं अर्श पे रहूंगा, तुम फर्श पे रहोगे, तुम फर्श पे मुस्कुराओगे, मैं अर्श पे मुस्कुराऊंगा, तुम फर्श पे नाराज हो जाओगे, मैं अर्श पे नाराज हो जाऊंगा। जिस बंदे को अभी तक नहीं कुरान मिंबर पे ले गया, मैं कुरान से उठा के दिखाता हूं। खुदा ने जो वादा किया, खुदा ने वो वादा पूरा किया। खुदा ने कहा
وَإِنَّ اللَّهَ وَيُحْيِيهَا، میرا حبیب یہ تو نہیں بولتا، تیرے اندر میں بولتا ہوں. بولنا رسول تھا، خدا نے کہا میں بولا. کنکریاں رسول نے پھینکی، خدا نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں اللہ نے پھینکی ہے. بیعت نبی نے اپنے ہاتھ پہ کروائی. خدا نے قرآن میں کہا دیا یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیہِم. ان بندوں کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں، ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ قاری قرآن تو میری آنکھ کے سامنے حافظ ہے یا قاری ہے؟ مجھے بول کے بتا. کنکر رسول نے پھینکے، اللہ نے کہا میں نے پھینکے. بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی. بولا رسول تھا، خدا نے کہا میں بولا. اب جو خم غدیر پہ علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، یہ محمد نہیں کر رہا بلکہ خود خدا کر رہا. تو ہے میری کیفیتوں کا مظہر. اور خدا نے اپنی ساری کیفیتیں انہیں اس لیے دی کہ ان کی اپنی کیفیت کوئی نہیں تھی. جتنے بھی فضائل پڑھے گئے یہ صرف اور صرف وجود کے فضائل ہیں. آج مولوی ہم سے پوچھتا ہے 14 غیب جانتے تھے؟ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے. ممبر پہ ہوں، باوضو ہوں، پوری ممبر کی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا. 14 عالم الغیب نہیں، خالق الغیب ہیں. پھر لفظ بدل دیتا ہوں. 14 عالم الغیب نہیں، خالق الغیب. قبلہ عالم الغیب ہوتا ہے غیب کو جاننے والا، خالق الغیب ہوتا ہے غیب کو خلق کرنے والا. ٹھیک ہے؟ نوجوان نسل میرے سامنے بیٹھی، میں یہاں عقیدے گمراہ کرنے نہیں آیا، عقیدوں کی درستگی کے لیے آیا ہوں. میں نے 2 دعوے آپ کے سامنے کیے ہیں ممبر پہ. میں نے کہا کہ یہ 14 عالم الغیب نہیں، خالق الغیب ہے. اب مجمع میں سے مجھ پہ سوال آئے کہ آپ نے دعویٰ کیا، آپ دلیل دیں. عالم الغیب ہوتا ہے صرف غیب کو جاننے والا. اگر غیب کو جاننا ہی 14 کی فضیلت ہے، پھر یہ کام تو اس گھر کے جانور بھی کرتے ہیں. شیعہ کتاب سے نہ بھی پڑھو، اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا کہ جب رسول نے ہجرت کی اور مدینہ آئے تو ہر صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر آئے. رسول نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ جس کے گھر میری اونٹنی جا کے بیٹھے گا میں اس کا مہمان بنوں گا. وہ اونٹنی بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ. اس اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟ اب مجھے بول کے بتاؤ کہ جن کی اونٹنی غیب جانتی ہو وہ مالک غیب کیوں نہیں جانتے؟ میں اونٹنی کی بات نہ بھی کروں تو ٹھیک ہے. علی کے ہاتھ میں اتنا سا لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا، زمانہ تلوار کہتا تھا، سلمان ذوالفقار کہتا تھا. کئی جنگوں میں جا کے علی نے ذوالفقار کو ہوا میں نہیں رکھا، علی ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیتے تھے. ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی میدان میں آتی تھی، 3 گردنیں کاٹتی تھی، چوتھی چھوڑ دیتی تھی، 5 کاٹتی تھی، 6 چھوڑ دیتی تھی. ایک دن مال کے اشتر نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، مولا یہ تیری ذوالفقار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دے کے چلتی ہے، نسلیں دے کے چلتی، خاندان دے کے چلتی. اب مجھے بول کے بتاؤ کہ جن کی تلوار غیب جانتی ہو وہ صاحب ذوالفقار عالم الغیب نہیں، خالق الغیب. علی نے جو ہجرت، میں نے بستر پہ سویا تو توحید بچانے کے لیے. آخری جملہ فضائل اور گفتگو ختم. میرے بات پڑھنے والے انتہائی مولا کے بہترین ذاکرین تشریف فرما ہے. علی نے جو ولایت خریدی تھی یہ انگوٹھی دے کے خریدی تھی. آخری جملہ بالکل ختم. میری سوچ سے بڑھ کے آپ نے داد دی، نعرے لگائے. علی نے ولایت خریدی انگوٹھی دے کے. بس اسی پہ میں نے اپنی قوم کو ایک پیغام دینا ہے کہ جب علی رکوع میں، کتابیں کہتی ہیں کہ علی رکوع میں تھے اور ایک صدا آئی تھی کسی فقیر کی اور علی نے انگوٹھی دے دی، اور اسی انگوٹھی دینے کی وجہ سے خدا نے قرآن میں آیت اتار دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ہم راکعون. اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور ایک یہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. سرکار دعا لینے کے لیے میں جملہ کہوں کہ خدا نے کہا کہ علی نے دی ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ، خیرات نہیں، زکوٰۃ، صدقہ نہیں، زکوٰۃ. خیرات، مجھے کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے میں 1 روپیہ رکھوں یا 1 لاکھ رکھوں،
یہ ہے میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا. زکوٰۃ ہوتی ہے مکمل نصاب کے ساتھ. زکوٰۃ کی ایک حد مقرر ہے. زکوٰۃ نہ بندہ اپنی مرضی سے گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. شریعت میں نصاب ہے کہ اونٹ اتنے ہوں گے تو زکوٰۃ اتنی ہے, سونا اتنا ہوگا تو زکوٰۃ اتنی ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ علی نے جو حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے, یہ انگوٹھی خیرات میں نہیں دی, یہ انگوٹھی زکوٰۃ میں دی ہے. زکوٰۃ ہوتا ہے شریعت کا مسئلہ, فقہ کا مسئلہ ہے, کسی عالم سے پوچھ لینا. زکوٰۃ ہوتا ہے جائیداد کا 2.5%. زکوٰۃ ہوتا ہے اپنے مال کا 2.5%. اپنے مال کا 2.5% اللہ کی راہ میں نکال دو, اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. اب علی نے دی ہے زکوٰۃ, زکوٰۃ دی ہے حالت رکوع میں. اس کا مطلب کہ علی نے اپنے مال کا 2.5% وہ انگوٹھی دی ہے. اب ہمیں دیکھنا وہ انگوٹھی سونے کی تھی, وہ انگوٹھی چاندی کی تھی, اس میں قیمتی یاقوت لگا ہوا تھا, اس میں کوئی خوبصورت زمرد لگا ہوا تھا. جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا اور تفاسیر قرآن سے پوچھا آخر یہ جو انگوٹھی علی نے حالت رکوع میں دی تھی اس انگوٹھی کی قیمت کیا تھی, انہوں نے کہا قیمت کا تو نہیں پتا, یہ پتا ہے یہ انگوٹھی سلیمان ابن داؤد نبی کی تھی جو علی کے ہاتھ میں تھی. اب ہم نے قرآن سے پوچھا تو بتا دو سلیمان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی, اس انگوٹھی کی قیمت کیا تھی؟ قرآن نے کہا مجھے تو اتنی خبر ہے سلیمان انگوٹھی پہنتا تھا, حکومت شروع ہو جاتی تھی, انگوٹھی اتارتا تھا, حکومت ختم ہو جاتی تھی. سلیمان کی جتنی بھی سلطنت تھی وہ ساری کی ساری اس انگوٹھی میں بند تھی. ہم نے کہا سلیمان کی سلطنت کا رقبہ کیا تھا؟ ایک شہر کا نبی تھا, ایک قبیلے کا نبی تھا, ایک ضلع کا نبی تھا. انہوں نے کہا جہاں تک خدا کی خدائی تھی وہاں تک سلیمان کی بادشاہی تھی. جن اس کے تابع تھے, فرشتے اس کے تابع تھے, ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا, پرندے اس کی بولیاں جانتے تھے. وہی انگوٹھی جس میں سلیمان کی حکومت تھی وہ چلی گئی علی کے ہاتھ میں, علی نے دے دی زکوٰۃ میں. اب مکسر مولوی مجھے بول کے بتا جس علی کی جائیداد کا 2.5% سلیمان کی انگوٹھی ہو وہ علی خود کتنا امیر ہو. جس کی جائیداد کا 2.5% اتنا امیر اور بیٹی غریب, خود اتنا امیر اور بیٹی کے سر پہ ردا نہیں. بہت کم مصاحب, صرف اتنے طویل سفر کا مقصد کہ بی بی راضی ہو جائے. جو شام سے آئی ہے وہ تقریریں سننے نہیں آئی, وہ غصہ لینے کے لیے آئی ہے. تم دیر سے آئے ہو, وہ رات سے آئی ہے. تم جلدی چلے جاؤ گے, وہ دیر سے جائے گا. تم ایک ذاکر سنتے ہو, تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے چلے جاتے ہو, موسم خراب ہو جائے گا, مزمع کم ہو جائے گا. لیکن جو شام سے آئی ہے وہ نہ موسم دیکھ کے آئی ہے نہ ذاکر سننے کے لیے بیٹھی ہے. اسے انتظار ہے تمہارے ایک آنسو کا, کسی مومن کی آنکھ سے ایک قطرہ آئے اور وہ مجلس کے بعد سیدھی کربلا جائے اور حسین سے کہے اٹھو حسین, تو کہتا تھا مجھے روئے گا کون؟ جب چلی گئی تھی نا, اس دھرتی کو پیار ہے مصائب سے. اس دھرتی کسے خاص عطا ہے سیدہ کی, شام والی ملکہ کی. تمہیں مصائب پڑھنے کا, مصائب سننے کا کمال ہنر دیا ہے شام کی سیدہ نے. مجھے یقین ہے کہ اس مصائب کی سطر کی قیمت ادا ہوگی. اللہ بانی مجلس کی نسلوں میں یہ سلسلہ جاری رکھے, بی بی کسی کا محتاج نہ کرے. میری شام والی ملکہ راضی ہو کے جائے. ہم میں سے جتنے رونے کے لیے آئے ہیں بی بی ہر کسی کی دعا سن کے جائے. جب آئی تھی نا واپس مدینہ کے باہر آ کے بیٹھی علی کی بیٹی, میں نے جناب سیدہ کے صرف نوحے کی 4 سطریں پڑھنی ہیں, بعد میں ماتمداری ہوگی, نوحہ خان نوحہ پڑھیں گے. آپ ہمیشہ نوحے سنتے ہیں, میں اس بی بی کے نوحے کی 4 سطریں پڑھنے لگا ہوں جو موقع کی گواہ تھی. اس نے جو نوحہ پڑھا واپس آ کے علامہ مجلسی نے بہار کی 4تھی جلد میں اس نوحے کو نقل کیا ہے. جب بی بی آئی ہے نا واپس مدینہ تو اکثر ذاکرین یہ پڑھ دیتے ہیں کہ بی بی نے پوچھا ہے سجاد یہ کون سا شہر ہے. میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا, مجھے یہ سطر نظر نہیں آئی, نہ میرا عقیدہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عالمہ غیر معلمہ ہو اور وہ نہ جانتی ہو کہ یہ کون سا شہر ہے. خبر تھی بی بی کو, لیکن ایک سطر کتاب میں ملی ہے. بی بی نے یہ ضرور پوچھا ہے سجاد یہ مدینہ ہے؟ ہاں اماں یہ مدینہ ہے. بی بی رو کہتی پہلی بار میں نے باہر سے دیکھا ہے.
سجاد میں کبھی مدینے سے باہر نہیں آئی تھی، 28 رجب کو آئی تھی تو پردے میں تھی، میں نے مدینے کی کبھی بیرونی دیواریں نہیں دیکھی۔ اچھا سجاد یہ ہے مدینے کی بیرونی دیواریں؟ سجاد یہ مدینے کی حد ہے؟ ہاں اما یہ مدینے کی حد ہے۔ جنہیں مصعب سے عشق ہے، بی بی تڑپی، بی بی تڑپ کہتی سجاد مجھے صرف اتنا بتا میرے نانے کی قبر کہاں ہے؟ سجاد نے بلا تسبیح انگلی کا اشارہ کیا، علی کی بیٹی نے جب دیکھا نانا کے روضہ کی طرف، پھر علی کی بیٹی اٹھی۔ علامہ مجلسی نے جو کتاب میں سطر لکھی، میں غیر سید ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، اشارہ کروں گا آگے مصعب جانے اور آپ کی معرفت جانے۔ جب کہا نا اماں وہ ہے سامنے نانے کی قبر، بی بی اٹھی۔ علامہ مجلسی کہتے چل کے نہیں گئی، چل نہیں سکی۔ کیسے آئی؟ میں اشارہ کرنے لگا ہوں، ایسے آئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھی۔ قرآن کی آیت بی بی چل کے نہیں آئی، بی بی اپنی فتح کی نبی سنانے کے لیے قبر محمد پہ پہنچی، روضہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، کافی دیر چھپ کر کے کھڑی روضہ رسول کو دیکھتی رہی۔ جب تھک گئی ہے بی بی نے پہلی سطر لوہے کی پڑھی، بی بی رو کے دی نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں۔ بی بی نے دوسری سطر پڑھی، بی بی رو کے دی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا۔ بی بی نے تیسری سطر پڑھی، بی بی رو کے دی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں سو گیا۔ چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے کٹڑی کھولی، کٹڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر محمد پہ کھڑی ہوئی، رو کے دی نانا قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں پکڑا کرتا تھا۔ قبر رسول پہ زلزلہ آیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا۔ بی بی رو کے دی تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، تیری قبر کے چراغ بجھاؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں، پھر تو مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا۔ نانا میں شام کے بازار میں رو رو کے کہتی رہی